بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائدون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات الرسول المصدق والمصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم خطابه المتين وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان صلوات پڑھیں آپ تمام صاحبان کی خدمت میں امام زمانہ صلی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں چہاردہ معصوم علیہ السلام کی خدمت میں آج کی شب ولادت حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی خدمت سے ہدیہ تبلیغ عرض کرتا ہوں۔ آپ کے ذوق سماعت سے تو میں خوب آشنا ہوں کہ آپ کس طرح سماعت فرماتے ہیں، لیکن آج کچھ تھکاوٹ کے اور روزے کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں، لیکن ضرور کوشش کروں گا کہ پہلی ہی فرصت میں آپ کی اس تھکاوٹ کو دور کیا جائے اور ایک محفل کا ماحول بنایا جائے۔ بابا سے بلندر صلوات۔ کچھ اشعار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی مناسبت سے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا۔ ترنم میں تو آپ سن ہی چکے ہیں برادر رانا سلیم صاحب کو، ان کے بیٹے کو۔ شاعر کہتا ہے جشن حسن کی اپنی بڑی آن بان ہے، یہ ہم سجا رہے ہیں، سارے مومنین کٹھے ہوئے ہیں، دنیا کی ہلچل سے فقط چند مومنین کا گچھا جو نکل کے آیا ہے۔ شاعر اسی کے بارے میں کہتا ہے جشن حسن کی اپنی بڑی آن بان ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ شاعر کیا کہتا ہے؟ جشن حسن کی اپنی بڑی آن بان ہے، مولائے دو جہان یہاں میزبان ہے۔ مولائے دو جہان یہاں میزبان ہے، یہ بھی ہے فرش محفل شبر کا معجزہ، یہ بھی ہے فرش محفل شبر کا معجزہ، لگتا ہے میرے پاؤں تلے آسمان۔ یہ بھی ہے فرش محفل شبر کا معجزہ، لگتا ہے میرے پاؤں تلے آسمان ہے۔ اور اس کلام کی جان شیر ہے جو میں گزارش کروں گا کہ اپنی سماعتوں کو بلند کرتے ہوئے اس کو سماعت فرمائیے گا۔ ان منکروں سے جنگ کریں کس لیے حسن؟ بڑے لوگوں کا اعتراض ہے کہ امام حسن انہوں نے صلح کر لی تھی، قیام نہیں فرمایا، جبکہ امام حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا تھا۔ تو اس کا جواب بڑا خوبصورت انداز میں دیتا ہے کہ ان منکروں سے جنگ کریں کس لیے حسن؟ یہ اس سے ہار جاتے ہیں جو بے زبان ہے۔
ہے. اور رسول نے بھی تو صلح حدیبیہ کی تھی نا. اس کے بارے میں شاعر کہتا ہے کرتی ہے روز اس کی تلاوت حدیبیہ, کرتی ہے روز اس کی تلاوت حدیبیہ, صلح حسن صحیفہ امن و امان ہے. ایک اور شاعر ہیں, انہوں نے بھی بڑا خوبصورت کلام اس اعتبار سے پیش کیا ہے. آج میں چاہتا ہوں کہ جشن پڑھو آپ کے سامنے, تو اجازت دیں تو کچھ کلام آپ کے سامنے پیش کروں. بابا جب اختر سلامات. حصار ظلم و استبداد ہنس کر توڑ دیتے ہیں, حصار ظلم و استبداد ہنس کر توڑ دیتے ہیں, علی کے لاڈلے شیشے سے پتھر توڑ دیتے ہیں. علی کے لاڈلے شیشے سے پتھر توڑ دیتے ہیں, کبھی تحریر چلتی ہے کبھی شمشیر چلتی ہے, کبھی تحریر چلتی ہے کبھی شمشیر چلتی ہے, نشہ کفار کا صبت پیغمبر توڑ دیتے ہیں. صلح حسن صحیفہ امن و امان ہے, قربانی حسین شہادت کی شان ہے, قربانی حسین شہادت کی شان ہے, نو کے قلم کا وار جو تلوار ہو گیا. امام حسن نے قلم سے ہی دستخط کیے تھے نا صلح پہ. وہ شاعر کہہ رہے نو کے قلم کا وار جو تلوار ہو گیا, دشمن بھی صلح کرنے کو تیار ہو گیا. اور اس کے بعد اس سے بھی اگلا اسٹیپ مرحلہ جو شاعر بیان کرتا ہے, الفاظ کی رسن میں حسن نے جکڑ لیا, الفاظ کی رسن میں حسن نے جکڑ لیا, دشمن علی کا آج گرفتار ہو گیا. دشمن علی کا آج گرفتار ہو گیا. صلوات پڑھ لیں محمد والا. ماشاءاللہ لگتا ہے روزے کی کچھ تھکاوٹ دور ہو گئی ہوگی. اور آج جس ہستی کی ولادت کی مناسبت سے ہم اس محفل میں جمع ہوئے ہیں, اس کی تعریف میں میں کیا کہوں, جس کا نانا محمد جیسا ہو, جس کا بابا علی جیسا ہو, جس کی ماں فاطمہ جیسی ہو, جس کا بھائی حسین جیسا ہو. آج دنیا بڑا فخر کرتی ہے, بڑا غرور کرتی ہے, جی میں فلاں کا بیٹا ہوں, جی میں صدر صاحب کا بیٹا ہوں, جی میں وزیر اعظم کا بیٹا ہوں, جی میں فلاں مولوی صاحب کا بیٹا ہوں. ارے یہ کہاں اور وہ ہستی کہاں جو سینہ جوڑ کے کہہ سکتی ہے میں علی کا بیٹا ہوں. ایک روایت اسی مناسبت سے آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنا چاہوں گا. روایت بڑی ہی لطیف ہے. اس روایت کے پڑھنے کے بعد جتنا مجھے لطف آیا کوشش کروں گا اس سے زیادہ لطف آپ کو آئے. ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ روایت میں نے روضۃ الواعظین کتاب کا نام ہے اس میں پڑھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور ایک دفعہ اعلان کرتے ہیں یا معاشر الانس الا ادلکم علی خیر الناس جدا وجدا. اے لوگوں میری بات سنو, کیا میں محمد تم لوگوں کو ایک ایسی ہستی کے متعلق تعارف نہ کراؤں کہ جس کے جد جیسا کسی کا جد نہیں, جس کی جدہ جیسا کسی کا جدہ نہیں.
قالوا بلا یا رسول اللہ، اصحاب کہنے لگے یا رسول اللہ کیوں نہیں، بسم اللہ تعارف کروائیے۔ رسول اللہ نے فرمایا ان الحسن والحسین، فرمایا حسن اور حسین لوگوں میں بہترین وہ لوگ ہیں کہ جس کے جد محمد جیسا کسی کا جد نہیں، جس کی جدہ خدیجہ جیسی کسی کی جدہ نہیں۔ روایت پڑھتی ہے، رسول اکرم فرماتے ہیں ایھا الناس، کیا میں تم کو ایسی ہستیوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ جن کے ماں باپ جیسے کسی کے ماں باپ نہیں؟ اصحاب کہتے ہیں کیوں نہیں یا رسول اللہ، بتائیے ضرور بتائیے۔ رسول اللہ پھر وہی جواب دہراتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین ان کے باپ، اور ایک لطیف روایت پوری کا جو رسول نے انداز بیان اختیار کیا تھا وہ تبدیل کیا، فرمایا ہر، اور اس میں میں پہلی آپ کو اس طرف تنبیہ کرتا چلوں، رسول ہر شخص کا تعارف اس کے نام سے کروا رہے ہیں، لیکن نہ جانے کیا ہوا جب باپ کا نام آیا نام ہی نہیں لیا، کہتے ہیں ان اباہما یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، اس کا باپ، ان کا باپ وہ ہے، نام نہیں لیا، کہتے ہیں ان کا باپ وہ ہے جس کو جو اللہ اور اس کے رسول کو چاہتے ہیں اور اللہ اور رسول اس کے باپ کو چاہتے ہیں۔ اس کی علت تو نہیں مجھے ملی، نہ جانے کیوں نام نہیں لیا، لیکن کہتے ہیں کہ ان کے بابا وہ ہیں کہ جو اللہ کو چاہتے ہیں اور اللہ کے رسول کو چاہتے ہیں، اور اللہ اور اس کا رسول اس کے بابا کو چاہتے ہیں، اور ان کی فاطمہ ماں فاطمہ ہیں کہ جن کی جیسی دنیا میں کوئی ماں نہیں۔ پھر فرمایا، روایت بڑھتی چلی گئی، فرمایا اے لوگوں کیا میں تمہیں ایسی ہستیوں کا تعارف نہ کراؤں کہ جس کے چچا جیسا کسی کا چچا نہیں، جس کی پھوپھی جیسی کسی کی پھوپھی نہیں۔ اصحاب نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، فرمائیے کون ہے ایسا؟ فرمایا حسن اور حسین، جس کے چچا جعفر طیار جیسا کسی کا چچا نہیں، جس کی پھوپھی ام ہانی جیسی کسی کی پھوپھی نہیں۔ روایت بہت طویل ہے، اور اس کے آخر میں سب سے روایت کا نچوڑ اپنی جان کے ساتھ یہ روایت پیش کرنے جا رہا ہوں، اور گزارش کرتا ہوں کہ اس نچوڑ کو سنیے گا۔ رسول اللہ نے جیسے ہی روایت بڑھتی چلے گئی، بڑھتے چلتے چلتے ایک منزل آئے، رسول اللہ نے ایک دفعہ خدا سے مخاطب ہو کے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم انکا انت تعلم ان الحسن فی الجنہ والحسین فی الجنہ ان جدہما فی الجنہ، ان الحسن فی الجنہ والحسین فی الجنہ وجدہما فی الجنہ واباہما فی الجنہ وعماہما فی الجنہ وعمتہما فی الجنہ وخالہما فی الجنہ وخالتہما فی الجنہ، اللہم انکا تعلم من یحبہما فی الجنہ ومن یبغضہما فی النار۔ اے اللہ تو جانتا ہے حسن بھی جنت میں ہے، حسین بھی جنت میں ہے، ان کے جدہ بھی جنت میں ہے، ان کے ماں باپ بھی جنت میں ہے، ان کے خالہ بھی جنت میں ہے، ان کی پھپھو بھی جنت میں ہے، ان کے چچا بھی جنت میں ہے، ان کے خالوں بھی جنت میں ہے۔ روایت پڑھتی ہے اے اللہ تو جانتا ہے جو ان دونوں سے پیار کرتا ہے وہ جنت میں ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ جہنم۔ جو ان دونوں سے بغض رکھے وہ جہنم میں۔ آپ لوگوں کی اجازت سے میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ رسول اللہ نے یہاں یہ واضح کر دیا بے شک حسین کی جتنی محبت ہو حسن کی محبت سے زیادہ جنت کی خوشبو بھی سونگ نہیں سکتا۔ ہمیں یحسبہما فی النار، جو ان دونوں سے بغض رکھے وہ جہنم میں۔ صلوات پڑھ لیں محمد۔ عزیزان، امام حسن مجتبی وہ ہستی ہیں
کہ جن کا اہل بیت میں ایک علیحدہ مقام ہے، کہ ان کا ایک لقب ہے کریم اہل بیت، کریم اہل بیت۔ اگر متوجہ ہو تو درود پڑھ لیں محمد والے۔ امیر المومنین نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں الرجال اربع، انسان 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ کتنے طرح کے؟ 4 طرح کے، بخیل، لئیم، سخی، کریم۔ بخیل وہ ہوتا ہے جو کہے کوئی کھائے نہ کھائے میں ضرور کھاؤں گا، کسی کو خود کھائے اور کسی کو نہ دے۔ اور لئیم، اس سے بھی گرا ہوا درجہ، لئیم پتہ کون ہوتا ہے؟ کہتا کوئی میں کھاؤں نہ کھاؤں کسی کو نہیں کھانے دوں گا۔ صلوات پڑھتے ہیں۔ لئیم وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے میں کھاؤں نہ کھاؤں کسی دوسرے کو نہیں کھانے دوں گا۔ سخی وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی دیتا ہے۔ متوجہ رہیے گا، سخی کون ہوتا ہے؟ جو خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی دیتا ہے۔ اور کریم وہ ہوتا ہے جو کہے میں کھاؤں نہ کھاؤں کسی دوسرے کو ضرور کھلاؤں گا۔ امام حسن سخی نہیں، کریم۔ ایک دفعہ کسی نے امیر المومنین سے پوچھا یا علی آپ زیادہ سخی ہیں یا حاتم تائی؟ آپ زیادہ سخی ہیں یا حاتم تائی؟ امیر المومنین نے فرمایا میں۔ اس نے کہا یا علی یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا ایک بہت بڑا محل تھا، اس کے 40 دروازے تھے، وہ ہر 40 دروازے سے فقیر کو دیتا تھا۔ پہلے دروازے پہ دیتا تھا اور کہتا تھا اگلے دروازے پہ جا وہ بھی دے گا، دوسرے دروازے پہ دیتا تھا، پھر کہتا تھا اگلے دروازے پہ جا وہ بھی تجھے دے گا۔ 40 دروازوں سے دیتا تھا، 40 دروازوں سے دیتا تھا، اور پھر بھی آپ کہتے ہیں میں زیادہ سخی ہوں۔ امیر المومنین نے فرمایا وہ 40 دروازوں سے دیتا تھا پھر بھی فقیر کو مانگنا پڑتا تھا، علی ایک دروازے سے دیتا ہے پھر مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ ارے علی اتنا دیتا پھر بھی سخی، سوچئے حسن کریم ہے، علی اتنا دیتے ہیں کہ سخی ہے۔ سوچئے حسن کریم ہے، گلا ساتھ نہیں دے رہا۔ جشن تو بہت بڑا تھا لیکن آپ صاحبان بھی روزے سے ضرور افطاری کرنی ہوگی۔ آخری ربائی پڑھ دیتا ہوں، صلوات پڑھیں محمد والے۔ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے ہر چیز پہ زور لگایا جائے، کلام میں ہی اتنی جان ہوتی ہے کہ مومنین کے دلوں کو تل ملا دیتا ہے، ہلچل مچ جاتی ہے۔ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں، نبی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں۔ دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت کی، دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت کی۔ حسین، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ پروردگار ہمارے اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اے پالنے والے تجھ کو واسطہ محمد والے محمد کا ہمارے اس محفل کو، اس جشن کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمایا۔ جن احباب نے ادھر کسی بھی طرح سے شرکت کی ہو، چاہے سماعت کے ذریعے چاہے پڑھنے کے ذریعے، پروردگار سے قبول و منظور فرما۔
परवरदिगार कुछ साहिबान जिन्होंने इसमें हिस्सा डाला, बिलखसूस मुज़म्मिल अब्बास साहिब और एक कलीम साहिब, परवरदिगार उनके रिज़्क़ में वसअत अता फरमा। परवरदिगार उनके इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। उनकी नेक जायज़ शरई और दिली हाजात को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। परवरदिगार माह मुबारक रमज़ान है, शब विलादत है, हमारी ईद, हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा। परवरदिगार तुझको वास्ते मोहम्मद वाले मोहम्मद का वारिसे हुज्जत खुदा हज़रत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फ़रजह शरीफ के ज़हूर में ताजील फरमा। हमें इमाम के अवान अंसार में शामिल फरमा। नबी वाले रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन रहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मेज़बानाने महफ़िल के मरहूमीन के लिए, अपने मरहूमीन के लिए और